السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسلام آباد میں 1 دسمبر کی رات ایک انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا۔ سفید رنگ کی لینڈ کروزر نے سکوٹی پر سوار 2 نوجوان بچیاں رون دیں۔ یہ دونوں NCA میں پارٹ ٹائم جاب کرتی تھیں اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ دونوں سہیلیاں تھیں، سکوٹی پر آتی اور جاتی تھیں۔ 1 دسمبر کی رات یہ گھر جا رہی تھیں اور تیز رفتار لینڈ کروزر کی زد میں آ گئیں۔ دونوں وہیں انتقال کر گئیں۔ پولیس نے گاڑی چلانے والے کو گرفتار کیا تو اس کی عمر 16 سال نکلی۔ وہ شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس دونوں کی عمر تک نہیں پہنچا تھا۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی جعلی تھی اور لڑکا ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسنیپ چیٹ پر تھا۔ اس دوران گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو کر سکوٹی پر چڑھ گئی۔ حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ گاڑی کی فرنٹ سائیڈ بھی تباہ ہو گئی۔ آپ اس کی گاڑی کی سپیڈ کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ پولیس نے جب نوجوان سے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا بیٹا ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ گاڑی نان کسٹم پیڈ ہے اور جج صاحب کا بیٹا یہ اکثر چلاتا رہتا تھا۔ بہرحال یہ معاملہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو گیا۔ چنانچہ لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے خلاف ضابطے کی کارروائی شروع ہو گئی۔ ملزم چونکہ جج صاحب کا صاحبزادہ تھا لہٰذا اسے حوالات میں کھانا بھی مل گیا، واش روم کی سہولت بھی اور ہیٹر اور موبائل فون بھی۔ یہ عملاً حوالات میں بھی نہیں رہا۔ پولیس کے پاس امیر اور تگڑے ملزموں کے لیے تھانوں میں الگ رہائش گاہیں ہوتی ہیں۔ ایک رہائش گاہ اسے بھی الاٹ کر دی گئی۔ جج صاحب 2-3 دن عدالت تشریف نہیں لائے۔ اس دوران سسٹم کے اندر اور باہر موجود ان کے دوستوں نے بھاگ دوڑ کی۔ 6 دسمبر کو اس کیس کی سماعت تھی۔ حیران کن طریقے سے اس شام ایک بچی کے بھائی نے عدالت میں آ کر ملزم کی معافی کا اعلان کر دیا۔ بچی کی والدہ بیمار تھی، وہ عدالت نہیں آ سکتی تھیں۔ جج صاحبہ نے اس کی معافی ویڈیو بیان سے قبول کر لی۔ دوسری بچی کا والد بھی عدالت میں پیش ہوا اور اس نے بھی ملزم کو معاف کر دیا۔ جج صاحبہ نے ان دونوں معافیوں کے بعد کیس کا فوراً فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ اسی وقت ٹائپ ہوا، مچلکے تیار تھے اور جج صاحبہ کے حکم پر ملزم ابو ذر ریکی کو گھر بھجوا دیا گیا۔ یوں 2 بچیوں کو غرور اور ظلم کی گاڑی تلے کچلنے والا نوجوان اپنے گھر واپس چلا گیا اور انصاف کا یہ سارا عمل ان بچیوں کا خون خشک ہونے سے پہلے مکمل ہو گیا۔ میرا خیال ہے آپ اگر 10 دن بعد بھی جائے وقوع کا وزٹ کریں تو آپ کو سڑک اور فٹ پاتھ دونوں پر بچیوں کے خون کے دھبے مل جائیں گے اور شاید ان بچیوں کی روحیں بھی اسی فٹ پاتھ کے کسی کونے میں بیٹھی ہوں گی اور یہ بال کھول کر انصاف کے نام پر ہونے والے اس ظلم پر ماتم کر رہی ہوں گی۔ یہ انتہائی افسوسناک اور دل خراش واقعہ تھا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارا سماج اندر اور باہر دونوں سائیڈ سے گل سڑ چکا ہے اور اگر ہم نے اس پر توجہ نہ دی تو یہ کھوکھلا سماج ہمیں مزید برباد کر دے گا۔ تاہم اس واقعے کے 3 پہلو ہیں اور یہ تینوں قابل غور ہیں۔ پہلا پہلو والد ہے۔ اس واقعے میں والد ہائی کورٹ کا جج ہے۔ میں اکثر محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بری اور تھینک لیس جاب والد ہونا ہے۔ والد پوری زندگی اپنے بچوں اور فیملی کے لیے سولی پر لٹکا رہتا ہے لیکن اس سے کوئی مطمئن نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی اعزاز نہیں ہوتا۔ میں جج صاحب کو نہیں جانتا، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں، لیکن میں ان کی تکلیف کا اندازہ کر سکتا ہوں۔ ان پر اس وقت 3 دباؤ ہوں گے: مظلوم بچیوں کا خون، دنیا کا سنگ دل سے سنگ دل شخص بھی مظلوم کے خون پر ضمیر کے دروازے بند نہیں کر سکتا۔ جج صاحب بھی اس وقت ضمیر کی اصولی پر لٹکے ہوں گے۔ دوسرا، دنیا کا کوئی والد نہیں چاہے گا کہ اس کا جوان بیٹا گاڑی لے کر گھر سے نکل جائے، اوور سپیڈنگ کرے، خود بھی مرے اور دوسروں کو بھی مار دے، جبکہ جج صاحب کے بیٹے نے یہ سارے کارنامے سر انجام دیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جج صاحب کا بیٹا ان کے کنٹرول سے باہر ہوگا، یا یہ چھپ کر گاڑی لے کر نکل گیا ہوگا اور جج صاحب کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی ہوگی۔ چنانچہ جج صاحب کے لیے ضدی اور بے قابو بیٹے کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ اور تیسرا، باپ کی حیثیت سے انہوں نے اپنے بیٹے کو بچانا ہے۔ یہ ظاہر ہے ریاست مدینہ بھی نہیں ہے، یہاں ہر مظلوم کو انصاف ملتا ہے اور ہر ظالم کا احتساب ہوتا ہے۔ یہ اس ملک میں رہ رہے ہیں جس میں جتوئی فیملی نے
سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود شاہ رخ جتوئی کو بچا لیا تھا، چنانچہ جائی صاحب نے بھی بیٹے کو بچانا تھا اور انہوں نے بچا لیا، اور یہ اب پوری زندگی لوگوں کی نفرت کا سامنا کریں گے، اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ کل یہ بیٹا بھی اعتراض کر دے کہ مجھے آپ کے ہوتے ہوئے 3 دن حوالات میں رہنا پڑ گیا تھا، پاپا آپ کتنے ظالم اور کیئرلیس ہیں۔ لہٰذا پہلا پہلو باپ کا کرب یا دکھ ہے۔ یہ اگر بیٹے کو قانون کے ہاتھوں میں رہنے دیتا تو اسے پھانسی ہو جائے گی، اور اگر یہ اسے بچا لیتا ہے تو اسے پوری زندگی ضمیر کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا۔ یہ 2 مظلوم بچیاں پوری زندگی انہیں چین سے سونے نہیں دیں گی۔ دوسرا پہلو ہمارے نوجوان ہیں، یہ اندر سے بگڑ چکے ہیں۔ یہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں اور دوسروں کی لے لیتے ہیں۔ یہ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر ڈرائیو کرتے ہوئے ڈرتے اور گھبراتے نہیں ہیں۔ آپ کسی دن ڈیٹا نکال کر دیکھ لیجئے، پاکستان میں ہر سال ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ اور یوٹیوب لائیو کتنے لوگوں کی جان لے لیتی ہے۔ آپ اس سے ملک کی صورتحال کا بخوبی اندازہ کر پائیں گے۔ آج کے زمانے میں موبائل فونز ہم انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ذمہ دار ہیں۔ ہم جب گاڑی میں موبائل آن کرتے ہیں تو یہ ہمیں وارننگ دیتا ہے، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ موبائل آن نہیں کر سکتے، لیکن ہم لوگ آئی ایم ناٹ ڈرائیونگ کا آپشن کلک کر کے موبائل اور اپنے آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور یوں کسی انہونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا دنیا بھر میں ہے، لیکن اس کا اتنا بھیانک استعمال بہت کم مقامات اور ملکوں میں ہوتا ہے۔ ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ اس کے لیے سماجی روایات بنانی ہوں گی، ورنہ مظلوم لوگ اسی طرح مرتے رہیں گے۔ اور تیسرا پہلو ہماری سڑکیں ہیں۔ پاکستان کی ڈرائیونگ اور سڑکیں بدقسمتی سے موت کا کنواں ہیں۔ ہم آج تک ڈرائیونگ لاز کو سڑکوں پر نافذ نہیں کر سکے۔ آپ دور نہ جائیے، آپ اسلام آباد کو دیکھ لیجئے۔ آپ کو 20 کلومیٹر کے اس شہر میں ہیلمٹ کے بغیر اور 3 4 لوگ ایک موٹر سائیکل پر بیٹھے مل جائیں گے۔ اشارہ توڑنا، لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا، بچوں کا ڈرائیونگ کرنا اور غلط طریقے سے لائن کراس کرنا، یہ اسلام آباد میں بھی معمول ہے اور کسی کو اس پر ذرا برابر شرمندگی نہیں ہوتی۔ آپ اس کے مقابلے میں کسی ماڈرن یا مڈل کلاس ملک میں سڑک پر ذرا سی مستی کر کے دکھا دیں، آپ کے ساتھ وہ سلوک ہوگا کہ آپ پوری زندگی یاد رکھیں گے، اور اس سلوک کے دوران آپ کے والد کا جج ہونا، وزیر اعظم ہونا یا بادشاہ ہونا بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سٹیٹس آپ کی سزا میں اضافے کا باعث بن جائے۔ چنانچہ میری درخواست ہے کہ آپ مہربانی کر کے پاکستان کو بے شک فرانس، برطانیہ اور امریکہ نہ بنائیں، آپ صرف سڑکوں کو محفوظ بنا دیں، یہ ملک خود بخود ترقی کی دوڑ میں شامل ہو جائے گا، اور آپ اس کا آغاز اسلام آباد سے کریں۔ ہم نے جس دن قانون کو 20 کلومیٹر کے اس شہر پر نافذ کر لیا، اس دن یہ پورے ملک پر نافذ ہو جائے گا۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں ترقی سڑک سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگر سڑک پر انصاف اور قانون ہوگا تو ملک آگے بڑھ جائے گا، ورنہ آپ کے پاس وسائل کے جتنے بھی انبار ہوں، ملک پستی سے باہر نہیں آ سکتے۔ آخر میں میرا ایک معصوم سا سوال ہے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے 16 سال کے بچے کو لائسنس کے بغیر گاڑی سڑک پر لانے کی جرت دی؟ صرف ایک چیز، یہ لڑکا جانتا تھا اسے کوئی نہیں روکے گا، اور اگر کسی نے روک لیا تو والد کا نام روکنے والے کو سلوٹ پر مجبور کر دے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص یہ حرکت دبئی، چین، روس، امریکہ اور یورپ میں بھی کر سکتا ہے، خواہ اس کا والد وہاں جج ہی کیوں نہ ہوتا؟ ہرگز نہیں۔ آپ کا یہ جواب اس ملک کا مقدر ہے، لہٰذا خدا را سڑکوں کو محفوظ بنا دیں۔ دوسرا، جج صاحب نے 4 دنوں میں 2 مظلوم خاندانوں کو معافی پر مجبور کر لیا۔ قانونی لحاظ سے معافی ہو گئی، لیکن کیا یہ آخری جج اور آخری عدالت ہیں؟ اور کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقتیں سرنڈر کر دی ہیں؟ اگر خدا موجود ہے اور اس کی عدالت بھی سلامت ہے تو پھر یہ اس کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہ اور ان کا ضدی بیٹا اللہ کے انصاف سے کیسے بچیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان 2 مظلوم بچیوں کا خون جج صاحب اور ان کے بیٹے کو معاف کرے گا۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔
میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔